اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ دین کے حوالے سے جو آپ کے سامنے گفتگو شروع ہوئی تھی، کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چیز یا پہلا قدم، پہلا مرحلہ دین میں، اصول دین میں آنے کے بعد توحید ہے۔ توحید کا مطلب اللہ کا ایک ہونا ہے، لیکن صرف اللہ کا ایک ہونا یا یہ زبان سے کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ معمولاً ہمارے ہاں توحید کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ کائنات میں صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ بچپنے سے ہم لوگ یہ یاد کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں دو خدا ہوتے تو کائنات ختم ہو جاتی اور آپس میں اختلاف ہوتا، آپس میں جھگڑا ہوتا، یا اگر آپس میں مل کر کام کرتے تو ایک دوسرے کے محتاج ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن صرف اللہ کا یہ کہہ دینا کہ ایک ہے کافی نہیں، بلکہ ہمارے ہاں، میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ میں توحید کے سلسلے میں یا جو آپ کے سامنے گفتگو ہے شیعی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں۔ توحید ہمارے ہاں 4 مرحلے ہیں، اس کے 4 درجے ہیں۔ جب انسان ان چاروں درجوں تک پہنچ جائے تب اس کی توحید مکمل ہوتی ہے، تب وہ توحید کا ماننے والا کہلاتا ہے۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی ہمیں بڑھنا ہوگا، تب ہم توحید کے قائل کہلائیں گے۔ پہلی منزل اور پہلا درجہ توحید کا توحید ذاتی کہلاتا ہے، توجہ رہے، یعنی اللہ ذات میں ایک ہے، ذات میں ایک ہے، جو یہی معمولاً ہمارے ذہنوں میں یہ پہلا مرحلہ، یعنی اللہ دو نہیں ہیں، اللہ صرف ایک ہے۔ کائنات میں 2 خدا نہیں ہو سکتے ہیں، البتہ اس کی بھی دیگر دلیلیں، متعدد دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن کریم نے یہ جو اعلان کیا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ خود ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ 2 خدا نہیں ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، خود قرآن نے کہا کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو یہ دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ لہذا یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلی منزل ہے کہ ہم اللہ کو ایک ذات کے اعتبار سے مانیں، یعنی توحید ذاتی کے قائل ہوں۔ اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ توحید ذاتی یعنی اللہ کو ذات کے اعتبار سے ایک ماننا، اگر 2 خدا کو کوئی مان رہا ہے تو وہ شرک ذاتی کہلاتا ہے، مشرک اس معنی میں، یعنی شرک ذاتی ہے، 2 خدا کا قائل ہے۔ دوسری منزل یعنی توحید ذاتی کے جب ہم قائل ہو جائیں گے، اللہ کو ایک مان لیں گے، تب پھر دوسرا قدم آئے گا، دوسرا زینہ آئے گا، دوسرا مرحلہ آئے گا، جسے توحید صفاتی کہا گیا ہے۔ توحید صفاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ ایک ہے، کائنات میں صرف وہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں، یہ ہم نے مان لیا، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ میں تمام صفتیں پائی جاتی ہیں، اس کی تمام صفتیں اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، اللہ کی تمام صفتیں عین ذات ہیں۔ اس کا میں اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کسی حد تک مختصر الفاظ میں وضاحت بھی کر دوں کہ جیسے ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ، ہماری ذات الگ ہے، یعنی ایک ہم ہیں۔ ہماری ذات کا مطلب جب ہم دنیا میں ہم نے قدم رکھا ہے، دنیا میں آئے ہیں، تو اس وقت ہمارے اندر بہت سے صفات نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ہم عالم نہیں تھے، ہم نے علم حاصل کیا ہے تب ہم صاحب علم ہوئے، تو یہ علم ہماری صفت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری ذات اور ہماری صفت الگ ایک ہو، بلکہ ہم الگ ہیں، ہمارا علم الگ ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم تھے لیکن ہمارا علم نہیں تھا، جب ہم نے محنت کی، کوشش کی، تب ہم عالم ہوئے۔ یعنی یہاں ذات الگ ہوتی ہے اور صفت الگ ہے، یہ کائنات کی ہر چیز کے لیے۔ لیکن خداوند عالم ایسی ذات ہے کہ جس کی ذات ہی صفت ہے۔ مثلاً اگر اللہ عالم ہے، ہمارا لیے عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اللہ صاحب علم ہے، تو ایسا نہیں ہے کوئی ایک ایسا وقت ایسا رہا ہو کہ اللہ الگ تھا اور اس کے پاس علم نہیں تھا، یا ہم کسی بھی معاملے میں کہیں کہ اللہ الگ ہے، اس کا علم الگ ہے۔ نہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ جو اللہ ہے وہی عالم ہے۔ توحید صفاتی اسی کو کہتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ ہم کہیں کہ جو اللہ ہے وہی قادر ہے، جو قادر ہے وہی اللہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہو سکتی، البتہ اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ توحید تک پہنچنے کے لیے انسان کے لیے تلاش و جستجو کی ضرورت ہوتی ہے، یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ کسی وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کر غور کریں کہ مثلاً اگر یہ صفات کی بات آئی ہے، ہم لوگ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ بچپنے میں یاد کرتے ہیں، ہمیں یاد کرائے جاتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں
اچھی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کوئی بری صفت نہیں پائی جاتی۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے اندر تمام اچھی صفتیں پائی جاتی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ اللہ میں تمام صفات موجود ہیں، صفات کمالیہ جس کو کہے، یعنی تمام اچھے کمالات اللہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے موحد ہونے کے لیے کہ اللہ میں تمام صفتیں تو ہیں، لیکن وہ تمام صفتیں اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں۔ جو خدا ہے وہی صفت ہے۔ اس کو اردو میں معمولاً ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام صفات عین ذات ہیں، یعنی عین ذات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ذات ہے وہی صفت ہوگی۔ لہٰذا یہ ہرگز تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ الگ ہے اور اس کی کوئی بھی صفت الگ ہے۔ جیسے بعض حتیٰ اسلامی فرقوں کا یہ تصور ہے کہ مثلاً اللہ آسمان میں ہے، اس کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اب یہ ایک حدیث اگر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ذات کو صفت سے الگ مانا، ہمارے یہاں ایسا نہیں، بلکہ کوئی بھی صفت اس کی ذات سے الگ ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ذات ذات سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری منزل ہوئی تھی، یعنی دوسرا زینہ ہے، دوسرا مرتبہ ہے کہ جس کو ہم توحید صفاتی کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم اللہ کو ذات کے اعتبار سے ایک مان لیں گے، یعنی دو خدا نہیں بلکہ ایک ہے، تب دوسرا مرحلہ آئے گا کہ ہم اللہ کو صفات کے اعتبار سے ایک مانیں، یعنی اس کی تمام صفتیں عین ذات۔ جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تب تیسری منزل آتی ہے جس کو ہم توحید افعالی کہتے ہیں۔ توحید افعالی خود لفظ سے کسی حد تک واضح ہے، معلوم ہے۔ توحید افعالی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ افعال انجام دیتا ہے، جو کام انجام دیتا ہے، جو امور انجام دیتا ہے، وہ اکیلا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر احتیاج کے، بغیر ضرورت کے خداوند عالم تمام امور کو انجام دیتا ہے۔ دنیا کا ہر فرد اگر انجام دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت سے انجام دیتا ہے، لیکن اللہ کو کسی نے قوت و طاقت نہیں دی ہے۔ اللہ کسی بھی فعل کے انجام دینے میں کسی کا شریک نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اپنا شریک کسی کو بنائے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کسی کو وسیلہ خود بنائے یہ اور بات ہے، لیکن احتیاج اور ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ اکیلا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے توحید میں عقیدہ رکھنا واجب ہے، جس کو ہم توحید افعالی کہتے ہیں، یعنی افعال میں بھی اللہ ایک ہے۔ خالقیت میں مثال کے طور پر کائنات کا خالق اللہ ہے، تو اس خالقیت میں اگر اللہ خالق ہے تو وہی ایک اللہ ہے، اکیلا ہے، وہ خالقیت میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے انسان قدم رکھ رہا ہے تو خالق ماں باپ نہیں، خالق خداوند عالم ہے، ماں باپ کو اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ احساس اور عقیدہ رہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں ہر چیز میں۔ خالقیت کی طریقے سے مثلاً رازقیت ہے کہ اللہ کا رازق ہونا، رزق دینے میں۔ مثال کے طور پر آدمی کی کوشش ذریعہ بن رہی ہے اس کے شکم سیر ہونے کا، انسان کا کاروبار ذریعہ بن رہا ہے اس کے رزق کا، ماں باپ ذریعہ بن رہے ہیں انسان کے شکم تک غذا پہنچنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں ذرائع ہیں، وسیلے ہیں، اصل خداوند عالم ہے، یعنی یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو تین منزلیں ہوئیں جس کو ہم توحید صفاتی تو توحید افعالی کہتے ہیں، یعنی پہلے ہم مانیں اللہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے جسے توحید ذاتی کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ صفات کے اعتبار سے ایک ہے جسے توحید صفاتی کہتے ہیں، یعنی اس کی تمام صفتیں عین ذات ہیں۔ تیسری منزل اور تیسرا مرتبہ تھا توحید افعالی کا، یعنی افعال کے معاملات میں بھی اللہ ایک ہے، تمام امور کو اللہ اکیلے انجام دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب ان تین منزلوں پہ آئیں گے تب چوتھی منزل ہمارے ہاں توحید کے سلسلے میں آتی ہے جسے توحید عبادی کہتے ہیں۔ توحید عبادی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ ذات کے اعتبار سے ایک ہو اور صفات کے اعتبار سے ایک ہو اور افعال کے اعتبار سے ایک ہو، وہی اللہ لائق عبادت ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی معبود ہو سکتا ہے صرف وہی ایک اکیلا ہے، یہ سے توحید عبادی کہتے ہیں، اور یہ آخری منزل ہوتی ہے۔ یعنی وہاں تک پہنچنے کے بعد جب انسان توحید عبادی کا قائل ہو تب حقیقی معنی میں موحد بنتا ہے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور عقیدہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ ہمارا معبود صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں، مذہب اہل بیت میں، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر ہوں، اسلام میں اگر لائق عبادت ہے صرف خدا کی ذات ہے۔ مذہب اہل بیت میں بھی اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ معبود صرف خدا ہے، عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، اور جب تک ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں، یعنی توحید عبادی کے قائل نہ ہو، ہماری توحید مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا میں یہ واضح طور پر عرض کر دوں کہ ہمارے مذہب میں، مذہب اہل بیت میں، اگر کوئی لائق عبادت سمجھا جاتا ہے تو صرف خدا ہے، صرف پروردگار ہے، صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ بعض جگہوں پر بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں بعض احترامات میں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں احترام ہے، تعظیم ہے، اور تعظیم و احترام الگ ہوتا ہے، عبادت الگ ہوتی ہے۔
اور چونکہ خود خداوند عالم نے بعض چیزوں کی تعظیم اور احترام کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم حکم خدا سے تعظیم و احترام کرتے ہیں۔ تو یہ حکم خدا سے تعظیم و احترام کرنا بھی یہ اللہ کی عبادت ہی کہلاتا ہے، یعنی عبادت خدا ہی کی ہوتی ہے، لہٰذا معبود صرف خداوند عالم ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے، جس کو ہم لوگ موحد کہتے ہیں، اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ان چاروں چیزوں کو ایک ساتھ مان رہے ہوں۔ ان سب کے مقابلے میں شرک آتا ہے۔ اگر ہم توحید ذاتی کے قائل نہ ہوں تو شرک ذاتی نتیجہ ہوگا، اگر ہم توحید صفاتی کے قائل نہ ہوں تو شرک صفاتی ہو جائے گا، اگر ہم توحید افعالی کے قائل نہ ہوں یعنی افعال میں اللہ کو ایک نہ مانے تو یہ شرک افعالی ہوگا، اگر عبادت میں ہم اللہ کو ایک نہ مانے تو شرک عبادی ہو جائے گا۔ ہر طرح کے شرک سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں میں ہمیں صرف اللہ کو ایک ماننا ہے، ذات میں بھی اللہ ایک ہے، صفات میں بھی اللہ ایک ہے، افعال میں بھی اللہ ایک ہے، عبادت میں بھی وہی اللہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہم سب کو دین و شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔